پاکستان کے اندر دمادم مست کلندر چل رہا ہے. اس وقت سٹارٹ ہو چکا ہے دمادم مست کلندر. پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد جلسہ بدنظمی کا شکار ہو گیا. ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق مظاہرین نے پتھراؤ شروع کر دیا ہے پولیس پہ، اور پولیس نے جوابی طور پہ شیلنگ کا آغاز کیا ہے. آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے پولیس پہ. اس وقت سڑکوں پر یہ ہو رہا ہے کہ تمام سڑکیں بلاک ہیں، اسلام آباد کی طرف جانے والے سارے راستے. آج ناظرین جو لائنز کراس ہو گئی ہیں، جس لیول پہ جنگ کو لے جایا گیا ہے، اس کے بعد دو راستے ہیں صرف. پی ٹی آئی کا جگر ناٹ انسٹاپبل ہوگا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا اور اس نظام کو روند کے آزادی حاصل کر لے گا. جس جلسے کو شام 7 بجے تک ختم ہو جانا تھا وہ شروع ہی 7 بجے کے بعد ہوا. 26 نمبر کا جو علاقہ تھا وہ پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس میں تصادم کے باعث میدان جنگ بنا. ایک کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی ہے اسلام آباد میں. کل شام سے کافی کشیدگی تھی. تمام اسلام آباد بند ہے، آنے کے راستے، جانے کے راستے، اور اسلام آباد ایک کنٹینر کا شہر لگ رہا ہے. مشینری اور کرینے لے کر وہ چلے ہیں، بڑی بڑی کرینز لائی جا رہی ہیں اسلام آباد کہ اگر ان کو روکا گیا تو ایسی کی تیسی، پھر ہوگا دمادم مست کلندر. آج جو کچھ ہو گیا ہے اس سے بہت بڑی تبدیلی ضرور آئے گی. ون وے اور اندر بہت بڑا ارتعاش پیدا ہوا ہے. فی الحال تو چیخیں نکل رہی ہیں مخالف سائیڈ کی کہ اگر خان کو 1 سے 2 ہفتے میں رہا نہیں کیا گیا تو وہ خود رہا کروا لیں گے. ایک طرف کرینز اور ایک طرف توپ اور کرین کا مقابلہ ہونے آج. یعنی یہ کہ پی ٹی آئی، خان کی جماعت پارٹی اور اس کے سامنے اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو طاقت ہے اس کا مقابلہ آج ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں؟ نمسکار، جے ہند دوستو خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر گہرائی یدھ کی استھتی بن گئی ہے اور وہاں ماحول کافی بگڑ چکا ہے. پاکستان ایک بار پھر گہرائی یدھ کی طرف بڑھ رہا ہے. دراصل پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان کو رہا کرانے کے لیے ایک بار پھر عمران خان کے سمرتھک سڑکوں پر ادھر آئے ہیں. حالات بگڑنے کی بات کریں تو جب عمران خان کا مارچ اسلام آباد پہنچنے والا تھا تو اسلام آباد شہر کے سبھی راستوں کو بند کر دیا گیا، جسے دیکھ پردرشنکاری اگر ہو گئے اور کئی جگہوں پر آگجنی اور آپسی جھڑپوں کی گھٹنائیں سامنے آنے لگی. پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے بیچ جھڑپوں کے معاملے بھی سامنے آنے لگے. پورے دیش میں اس سمے تناؤ کی استھتی ہو گئی ہے. دیش میں ہر طرف بدل رہے ماحول اور بدل رہے حالات کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حالات بگڑ رہے ہیں اور دیش گہرائی یدھ کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان میں بڑھتے دنگوں کو دیکھ کر کئی جگہ پر سینا کو تعینات کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد جانے والے سبھی راستوں کو بند کر دیا گیا. تو آئیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ کے پی کے جہاں پر عمران خان کی حکومت ہے وہاں سے مشینری اور کرینے لے کر وہ چلے ہیں، بڑی بڑی کرینز لائی جا رہی ہیں اسلام آباد کہ اگر ان کو روکا گیا تو ایسی کی تیسی، پھر ہوگا دمادم مست کلندر. تو پی ٹی آئی کا جلسہ کرنے کے لیے کے پی کے عمران خان کے سپورٹرز اور ان کی گورنمنٹ بڑی بڑی مشینری اور کرینز لے کر پہنچ رہے ہیں اسلام آباد کہ سانو کوئی ہاتھ وکھا کے تے وکھائے، سانو کوئی ہاتھ لگا کے تے وکھائے جی. تو یہ ہے سلسلہ. اور دوسری طرف انہوں نے کہا اچھا جی، تو ایک طرف سے اگر کرینے لائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف سے توپیں نکال لی گئی ہیں. ایگزیکٹلی توپوں کا اور کرینوں کا ہوگا آج مقابلہ. اور آپ کو پتہ ہے کون جیتے گا؟ اب خان کی جلسے کی طاقت کا تو آپ کو اندازہ ہو گئی ہے جی. یہ تو ایک جو ہے وہ کافی ہو چکا. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف کرینز اور ایک طرف توپ اور کرین کا مقابلہ ہونے آج. یعنی یہ کہ پی ٹی آئی، خان کی جماعت پارٹی اور اس کے سامنے اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو طاقت ہے اس کا مقابلہ آج ہوگا. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں یہ یاد رکھیے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا نا تو جلسہ کرنے کی اجازت ہی نہ ملتی. انہوں نے کہا تھا پائن وڑ جاؤ، وہ جو ایک مطلب چل رہا ہے ایک بہت زیادہ نا، تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جملے آج تک چلے ہیں سب کو پذیرائی ملی ہے، لیکن جو پذیرائی وڑگیا کو ملی اور کسی کو نہیں ملی. یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ نکلا جو کہ کہا گیا. لیکن بات یہ ہے اس وقت کہ روک کے کیا کر لیں گے آپ؟ روکنا ہوتا تو جلسہ ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اپنی سے پوری کوشش کر رہے ہیں وہ روکنے کی. اس سے پہلے دی تھی انہوں نے اجازت. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے؟ 1 year in jail عمران خان، 1 سال ہو گیا جیل کے اندر. تو وہ یہ اپنی
طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم اتنے ہی طاقتور ہیں؟ کیا جب عمران کال دیتا ہے تو اتنے ہی لوگ نکلتے ہیں جیسے کہ اس کے جلسے میں نکلا کرتے تھے، یا لوگ کم ہو گئے ہیں؟ اور عمران کو اگر کچھ ہوتا ہے تو لوگ کتنے نکلیں گے؟ اور ابھی تک لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ یہ تو اب جلسہ جب ہوگا اس میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں نظر آ جائے گا. لیکن آبویسلی اس سچویشن میں جو کچھ 1 سال کے اندر ہو چکا ہے تو اتنی بڑی تعداد تو نہیں پہنچے گی، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن جو عمران کی پریزنس ہوتی ہے اس میں جو جلسہ ہوتا ہے آبویسلی ویسا تو نہیں ہوگا. لیکن میں تو یہ کہتی بھائی 21 توپوں کی سلامی دیں کہ ابھی بھی اتنے لوگ سڑکوں کی سڑکیں بھر گئی ہیں. خیبر پختونخوا سے بھی آئے، پنجاب سے بھی آئے، آزاد کشمیر سے بھی آئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ تو چل رہا تھا، اب آخر میں آ کے کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی ہے. کس کا قصور ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے، اسلام آباد کی انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جب ہم نے جلسے کا وقت ختم ہونے کے بعد الٹیمیٹم دیا تو مظاہرین نے ہم پہ پتھراؤ شروع کیا، جس سے ایس ایس پی شعیب خان زخمی بھی ہو گئے ہیں، جس کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہوئی. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا نا کہ حکومت کے گھبرانے کا کیا وقت شروع ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل رات سے ہی حکومت گھبرا تو کیا، حکومت لیٹ گئی تھی ڈر کے اور خوف کی وجہ سے. اگر آپ اسلام آباد کی صورتحال دیکھتے رات کو، تو رات 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد تمام مین روڈز بند ہو گئی تھیں، کنٹینرز لگا دیے گئے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے اسلام آباد نہیں ہے، کنٹینروں کا کوئی وہ ہے ڈمپنگ گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ ہوا یہ کہ صبح سے ہی جو راستے انہوں نے اپنے پلان کے مطابق ہمیں دیے تھے، جو اپرووڈ راستے تھے، ان کو بھی ایکسیس جو ہے جانے والے راستے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کارکن جو ہیں وہ جلوس کی شکل میں اس روٹ کو بھی استعمال نہ کر سکیں. مری کی طرف سے آنے والے راستے بند تھے. 26 نمبر جہاں پہ یہ ہنگاموں کی بات یہ کر رہے ہیں وہاں پر راستہ بند تھا، سارا دن راستہ بند رہا ہے. اس کے علاوہ دوسری سائڈ سے پنجاب کی طرف سے جو راستے آ رہے تھے وہ بھی بند کیے ہوئے تھے. تو بیسیکلی تو جو انہوں نے قواعد اور ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشنز اور کنڈیشنز اپنے نوٹیفیکیشن میں لکھی ہوئی تھیں، انہی کی خلاف ورزی کا آغاز ان کی طرف سے ہو گیا تھا. آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 4 سے 7 تک جلسہ کرنا ہے جب آپ اس کے لیے راستے ہی بند کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وقت پہ وہاں پہنچ ہی نہ سکیں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وقت پہ نہیں پہنچ سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈر چکے تھے، گھبرا چکے تھے، اور اس کا مظاہرہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جلسے میں عوام کا جم غفیر بھی دیکھ لیں آپ. علی امین گنڈا پور کے آنے سے پہلے ہی جلسہ کا بھری ہوئی تھی، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ احمد فرحات صاحب وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ بندہ تھا جس نے آج یہ ایکٹیویٹی کی، جو جلسے میں شریک ہوا یا شریک ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اس جلسے میں نہ عمران خان خود تھا، نہ عمران خان کا کوئی بچہ تھا، نہ کوئی اسٹیج پہ اس کی بہن بیٹھی ہوئی تھی جس نے تقریر کرنی تھی، نہ اس کی بیوی باہر ہے کہ وہ آگے تقریر کرے، وہ بھی جیل میں ہے. اس کے باوجود اگر اتنے لوگ ابھی آ گئے ہیں تو اگر عمران خان خود ہوتے تو امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے. یہ ابھی بات اگر 2 لاکھ 3 لاکھ یا 5 لاکھ پہ ہے تو یہ کدھر جائے گی جب عمران خان خود باہر نکلیں گے، اور تب آپ خوف کا بت عوام کے قریب بھی پھڑکتا ہوا نہیں دیکھیں گے.